أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق اور کہیے اے میرے رب مجھے داخل کیجئے سچائی کے ساتھ داخل کرنا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور نکالیے مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ اور بنا دیجئے میرے لیے اپنی طرف سے سلطانًا نصیرا ایسا غلبہ جو مددگار ہو۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب ہجرت کا وقت قریب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں عزت کے ساتھ داخل فرما اور مکہ سے مجھے عزت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ نکال، اور فرمایا کہ مکہ سے آپ کا نکلنا مستقل نہیں ہے بلکہ آپ پھر کچھ عرصے بعد مکہ میں داخل ہوں گے، تو اس وقت کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل کرے۔ تو انسان جہاں سے بھی نکلے حق اور سچ کے ساتھ نکلے، اور جہاں پہ داخل ہو حق اور سچ کی بنیاد پر داخل ہو۔ اگر کسی بری جگہ سے دور ہٹے تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی اچھی مجلس میں اچھی جگہ میں داخل ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بحفاظت نکالا، اور عزت و وقار کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ مدینے میں داخل کیا، اور فرمایا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ایسا غلبہ اور اقتدار اور حکومت مجھے عطا فرمائیے جو میرے لیے دین کے پھیلانے میں مددگار ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ میں جاتے ہی ایک اسلامی ریاست کا سربراہ بنایا اور ایک ایسی حکومت عطا فرمائی جس نے 10 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ عرب پر اپنا اقتدار اور اپنی حکومت اور اپنا غلبہ قائم کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین جو ہے یہ صرف دعوت سے نہیں پھیلتا، اس کے لیے جہاد کی بھی ضرورت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا کتاب اور میزان دے کر، اور ہم نے پھر لوہا اتارا جس میں لڑائی کا سامان ہے، بڑا سامان جنگ جس سے تیار ہوتا ہے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں لوہے کے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوہے کے کتنے فوائد ہیں، لیکن بنیادی فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے آلات جہاد تیار ہوتے ہیں، اور دشمنوں کی اکڑی ہوئی گردنیں جو ضد اور عناد کی وجہ سے اکڑی ہوئی تھیں، فرمایا اب ان کو تلوار سے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے اقتدار اور حکومت کی دعا کریں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا یقیناً باطل تو ہے ہی ہمیشہ سے مٹنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے
تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور انہیں چونے سے اور مٹی سے بہت مضبوط کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جس بت کو بھی اپنی چھڑی لگاتے جاتے وہ یا تو اوندھے منہ گر جاتا یا پیچھے گردن کے بل گر جاتا، اور سارے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی کے اشارے سے گر پڑے اور ٹوٹ گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس وقت آپ کی زبان پر یہی آیت مبارکہ تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا باطل اگر کبھی وقتی طور پر ظاہر بھی ہو جائے، کامیاب بھی ہو جائے، غالب بھی ہو جائے، تو بالآخر باطل کو مٹنا ہے اور حق کو غالب ہونا ہے۔ آج جو دنیا میں باطل کا غلبہ نظر آتا ہے یہ بھی وقتی طور پر ہے، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے، اور حجر اور شجر سب مسلمانوں کو بلائیں گے کہ آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، تو یہ فیصلہ کن جنگ بھی ہوگی۔ اس کے بعد حق کا غلبہ ہوگا اور ہر طرف دین حق کا علم لہرائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں قرآن سے، ما هو شفاء، جو سراسر شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ انزل کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اور نزل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو فرمایا کہ ہم قرآن مجید کو حسب موقع اور حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں۔ ما ہوا شفاء، جو کہ سراسر شفا ہے، اور قرآن مجید صرف روحانی بیماریوں کی شفا نہیں ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا تو صرف اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن جسمانی بیماریوں کی شفا مسلمان کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، ہم نے کہا بھائی ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، تو انہوں نے ہمیں 40 بکریاں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے طیب اور حلال ہیں، انہیں کھاؤ اور ان میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اور حضرت خارجہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جہاد کے سفر میں تھے، تو راستے میں ایک پاگل جس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسے ہمارے پاس لایا گیا کہ یار آپ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، اس کو کوئی دم کرو۔ تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 100 بکریاں ہمیں انعام میں دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اکلت برقیت حق، آپ نے سچے دم کے ساتھ یہ مال کھایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دم کر کے کچھ اگر مل جائے معاوضہ تو وہ کھا لینا، استعمال کر لینا جائز ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور
جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کان یئوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اچھے حالات ہوں تو تکبر سے اور بے اعتنائی سے اور بے نیازی سے حق بات سے منہ پھیر لیتا ہے، ورنہ آب جانبی ہی اور پہلو تہی کرتا ہے، پہلو بچا کر نکل جاتا ہے، اور جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو دونوں حالتیں خطرناک ہیں، نعمت میں اور اچھے حالات میں انسان پہلو تہی کرے اور اکڑ کر رہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر رہے، یہ بھی خطرناک ہے، اور تکلیف میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی خطرناک ہے۔ مگر مومن کا حال اس سے مختلف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اجر لے لیتا ہے، اور اگر اسے تکلیف اور تنگی اور تنگ دستی پہنچتی ہے تو اس میں وہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تو تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اس شخص کو جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ شاکلہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز سے مشابہ ہو، اور وہ طریقہ جو کسی دوسرے طریقے سے مشابہ ہو اسے شاکلہ کہتے ہیں۔ یعنی برے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، اور مسلمان اور اہل ایمان اپنے نبی کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے ہی طریقے پر خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون حق پر ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ اور اجماع، یہ نجات کی راہ ہے۔ جو فریق اس راستے پر چلے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہیے اے میرے رب مجھے داخل کر صچائی کے ساتھ داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ، اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے سلطاناً نصیرا، ایسا غلبہ جو مددگار ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل بھاگ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل ہے ہی ہمیشہ سے بھاگنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
اور تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں ہم قرآن مجید سے ما هو شفاء جو سراسر شفا ہے ورحمۃ للمؤمنین اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے ولا یزید الظالمین اور یہ قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کو الا خسارا مگر خسارے میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کان یئوسا تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے فربکم اعلم تو تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے بمن هو اہدی سبیلا اس شخص کو جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین